شامل کیجئے۔ مثلا شہید دست غیب شیرازی نے یہ واقعہ لکھا، ایک اسٹوری، شہید دست غیب، کتنے عظیم عالم ہیں، ان کی بکس ایران، عرب کنٹریز اور انڈیا اور پاکستان میں لائک ہاٹ کیکس بکتی، ادھر وہ بک پرنٹ ہوئی اور ود ان ویک وہ ختم ہو گئی۔ کتنے ایڈیشن چھپے ایک ایک کتاب کے۔ میجر سن تو ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب، حضرت امام خمینی نے ہر پیرنٹ کو اور مدرسے کے ہر ٹیچر کو ریکمنڈیشن دیا تھا کہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کی کتابیں اپنی اولاد اور اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤ، لأنہ مہذب النفوس والاخلاق، یہ لوگوں کے اخلاق کی اور نفس کی تربیت اور ٹریننگ کرتا۔ وہ اپنی ایک بک میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ریلائبل، آنےسٹ اور سنسیئر آدمی تھا شیخ عبد الطاہر خراسانی، یہ مکے میں رہتا تھا، رہنے والا خراسان کا تھا، لیکن چونکہ مکہ اور کربلا میں لائف گزارنے کا اپنا ایک ثواب، تو بہت سارے لوگ اپنی کنٹری چھوڑ کے وہاں چلے جاتے تھے۔ اب آج کل تو ویزا، امیگریشن، یہ پرابلمز ہیں، تو کچھ مستحبات اس لیے آج کل ختم ہو گئے، لیکن اپنی جگہ یہ ایک ریکمینڈڈ اور مستحب عمل ہے۔ شیخ عبد الطاہر خراسانی اپنے علاقے کو چھوڑ کے مکے میں آ گئے، پوری لائف یہاں گزار رہا۔ پرانا زمانہ، یہ بینک اور یہ سیف ڈپازٹ اور لاکرز یہ سب نہیں تھے، تو جب کوئی آدمی ٹریولنگ پہ جاتا تھا تو جو اس کی قیمتی چیزیں ہوتی تھی وہ کسی آدمی کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتے تھا۔ اب آج کل لاکرز آتے ہیں، بینک آتے ہیں، پہلے زمانے میں یہی ایسے آنےسٹ پرسن، انہی میں ون آف دیم شیخ عبد الطاہر، لیکن مکے میں تو یہ سب سے زیادہ آنےسٹ۔ باہر سے کوئی شہزادہ مکے میں رہنے آیا، اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا کہ جس کنٹری کا شہزادہ تھا وہاں کوئی کو ہوا اور اس کو بھاگ کے آنا پڑا، اب مکے میں ہی۔ تو پہلے زمانے میں یہ سوئس بینک یا منی لانڈرنگ یا یہ سسٹم تو تھا نہیں، بادشاہ اور پیسے والے جتنی بھی اپنی دولت ہے اس کو جو پریشیس اسٹونز یا جواہرات ہیں نا اس شکل میں رکھتے تھے۔ 1 ملین پاؤنڈ ایک چھوٹے سے پاؤچ میں آ جائیں گے جو آپ نے بیلٹ میں باندھ لیے۔ یہ ایک سسٹم تھا کیونکہ اور کوئی سسٹم ہی نہیں۔ اب مکے میں ہے تو کوئی بات نہیں، اسے کسی ضروری کام سے مکے سے باہر جانا پڑا، ہو سکتا ہے مدینے جا رہا ہو۔ آج 80 سال پہلے مکہ مدینے کا راستہ بہت ہی انسیف تھا۔ اگر آپ حج کی کتابیں دیکھیں نا تو اس میں سب سے زیادہ اسی بات پہ ایمفیسائز ہے کہ حج واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے اگر راستے سیف نہیں۔ تو ایون مکے سے مدینے کا راستہ سیف نہیں تھا، ڈاکو حملہ کرتے تھے۔ چلے لمیٹڈ رقم آدمی کی چھن جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ساری زندگی کی کمائی ایک چھوٹی سی پاؤچ ہے، اور ڈاکوؤں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں چیزیں چھپائی جاتی ہیں، چلی جائے گی تو میری تو پوری لائف تباہ۔ شہزادے کوئی کام نہیں کرتے، ان کو کوئی جاب کرنا نہیں آتا، ان کے پاس کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، یہی دولت ان کی، ڈائمنڈ، روبیز، ہیرے، جواہرات۔ اب کیا کریں؟ باہر جانا تو 100% رسک ہے، قافلے پہ اٹیک تو ضرور ہوتا۔ پورے مکے میں پوچھا، لوگوں نے کہا شیخ عبد الطاہر از اے ویری آنےسٹ پرسن، لوگوں نے قسم کھائی، چنانچہ اس کے گھر گئے، کہا کہ یہ ایک امانت، کیونکہ امانت رکھنے کا اپنا ایک ثواب۔ آدمی کہے کہ میں یہ پرابلم کیوں لوں، مجھے کیا ملے گا؟ تمہیں قیامت میں اتنا ثواب ملے گا تم اندازہ نہیں کر سکتے، بشرط یہ کہ امانت واپس کر دو۔ لوگ آدھی بات سنتے کہ امانت، مولانا نے امانت رکھنے کا ثواب بتایا، واپس کرنے کو تو کچھ نہیں کہا۔ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں مجلسوں میں آپ کو کچھ ایگزامپل آگے چل کے دوں گا، تو واپس بھی کرنا سب یہ ثواب ہے، رکھ لیا، چلے یہ آدمی چلا گیا ٹریولنگ میں بہت ہی شارٹ کر دوں اس لیے کہ اصل چیز تو اس کا مین میسج، واپس آئے، اب جس کام کے لیے بھی گیا تھا 1 ویک 2 ویک، دل اس کا یہی لگا تھا، بھئی بہت ہی آنےسٹ آدمی ہے، لیکن آدمی کی نیت چینج ہونے تو ٹائم نہیں لگتا، اگر اس کی نیت چینج ہو گئی تو میں تو مر جاؤں گا۔ واپس آئے، اور واقعاً ایسے کیسز 50 سال پہلے بھی ہوئے، کچھ ممالک میں 50 سال پہلے فارن ایکسچینج کے لاز بہت سخت تھے، ریگولیشن، کسی اور ملک میں کسی اور کے پاس پیسے رکھوائے، سب جب ضرورت پڑی کچھ نہ ملا۔ اب جب واپس آیا، سامان رکھا، پہلے خانہ کعبہ بھی نہیں گیا، شیخ عبد الطاہر کے گھر گئے، اور وہی ہو گیا
کہ یہ ڈر رہا. کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا کہ شیخ عبد الطاہر نے منع کر دیا. شیخ عبد الطاہر سڈن ڈیتھ ہو گئی, مر گیا. اب اس کا کوئی قصور نہیں. اس نے اس کے وارثوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں بابا, کچھ امانتیں ہم کو بتا کے گئے تھے, یہ ایک لسٹ ہے, ہم نے واپس کر دی. اس کی امانت اتنی وہ قیمتی تھی کہ عبد الطاہر نے اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا تھا, کہیں ان کی نیت نہ خراب ہو جائے. وہ تو سیف سائڈ کی وجہ سے چھپا رہا تھا, لیکن موت آ گئی. اب کیا کرے گی؟ دیکھیے, ملین 2 ملین نہیں, بلین اور ٹریلین کی بات تھی, ساری زندگی اس پہ تھی. اب اس کو صبر نہیں آ رہا. موت کے آگے تو آدمی صبر کر لیتا ہے, بیٹا بھی مر جائے تو صبر آ جاتا. صبر نہیں آ رہا, کیا کرے؟ رونا دھونا, خانہ کعبہ, دعا, شب جمعہ, ہر دعا. آخر کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو, ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روحیں برزخ میں جاتی ہیں, اور نیک لوگوں کی روح وادی السلام میں جاتی, اور ہم نے سنا ہے کہ وادی السلام نجف میں, تو یہاں کے بدلے وہاں چلے جاؤ, شاید اللہ اس کی روح سے تمہاری ملاقات کرا دی. اب چونکہ شہزادہ تھا, کوئی جاب تو کرتا نہیں تھا, خالی تھا, کہا یہ ٹھیک ہے, یہاں کے بدلے وہاں جاتا ہوں. نجف گیا. کئی ویک گزر گئے, صبح مولا کے روضے پہ آ کے سلام کرتا, اور پھر چلا جاتا ہے وادی السلام کے قبرستان میں. سارا دن روتا ہے, وہاں پکارتا رہتا ہے, خدا بندہ اس آدمی کو بھیج دے. اور واپس شام کو آتا ہے, نجف میں مغرب کی نماز پڑھی, سلام پڑھا, اور گھر چلا گیا سونے. ایک دن ایک متولی نے یا کسی عالم نے اس کو دیکھا, دیکھ رہا تھا, روکا, کہا کہ اے آدمی تو مسافر. پہلے میں سمجھا زیارت کے لیے آیا, زیارت والے 2-3 مہینے میں چلے جاتے, اور تیرا طریقہ بھی زیارت والوں کا نہیں, کیونکہ زیارت والے تو سارا دن حرم میں بیٹھتے. تجھے پرابلم کیا ہے کہ 6 مہینے سے صبح سے جاتا ہے, شام کو آتا. کہاں جاتا ہے؟ کہا وہ سامنے جو قبرستان ہے وادی السلام, وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہاں یقیناً کچھ انبیاء کی قبریں ہیں, امام زمانہ کی جگہ ہے, کچھ اپنے رشتہ داروں کی قبریں, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا ریکمنڈیشن کہ سارا دن وہاں بیٹھنے کا ثواب. ثواب تو نجف کا, مولا کے روضے کا. کہا کہ اس وقت میں زیارت کی انٹینشن سے آیا ہی نہیں ہوں, وہ جب آؤں گا تو پورا دن بیٹھوں گا. اس وقت تو میں اس پرابلم میں پھنس کے آیا ہوں, یہ ہے میرا پرابلم, مجھے شیخ عبد الطاہر کی روح سے ملنا. اس نے کہا تو اتنے دن ہو گئے وہ نہیں ملا. کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رضا نہیں دی اللہ. کہا مگر ایک ٹرائی اور کرو, اور وہ یہ کہ وادی برہوت میں چلے جاؤ. دیکھیے یہ سارا مجمع جانتا ہے نا, جن کا مسئلہ انگلش ہے وہ تو یہاں ہوں گے ہی نہیں اس وقت, اور اردو والے سب جانتے ہیں, گجراتی والے, کہ وادی السلام میں نیک آدمیوں کی روح جاتی اور وادی برہوت میں گناہگار جاتے ہیں. کہا وادی برہوت میں جاؤ, ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو تو وہاں ہو. بھائی کسی آدمی کے 2 گھر ہیں, پہلے گھر پہ آپ مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں, تو یہی تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ وہاں ہے نہیں, دوسرے گھر پہ بھی ٹرائی کرو. لیکن اس نے کہا 2 گھر سے مطلب 2 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایک دوسرا پرابلم. آپ کو یہ سننے میں آئے گا, بہت مزہ تو آئے گا, لیکن اس کی ڈیٹیل بعد میں. ابھی تو پہلے اس بیچارے کی مصیبت تو دور کریں, پھر اس سے بڑی مصیبت میں پھنسیں گے 2 بیویاں کر. پہلے اس کی مصیبت تو دور کریں. خلاصہ یہ, ارے جیسے ہی ان عالم نے کہا, یہ ایک دم گھبرا گیا. کہا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اتنا وہ پوائس و متقی آدمی, ایسا نمازی, حج کرنے والا, ہر وقت خانہ کعبہ میں رہنے والا, اتنا آنےسٹ پرسن, حقوق اللہ میں بھی کمپلیٹ, حقوق الناس میں بھی کمپلیٹ. وہ ہوگا تو یہی ہوگا. وادی برہوت میں اس کا کیا کام؟ وہاں یزید ہو, وہاں نمرود ہو, وہاں فرعون ہو, وہاں شرابی ہو, وہاں زانی ہو, یہ وہاں کیسے؟ کہا لیکن ٹرائی تو کر لو. یہ بات سمجھ میں آئے, وہ بھی اس لیے کہ اس کا اپنا پیسہ انوالو تھا. اب گیا. کہا جاتا ہے کہ وادی برہوت یمن کے قریب کہیں پر. خیر وہاں گیا, وہاں جا کے اس نے دعا شروع کی. نجف میں 6 مہینے سے دعا کر رہا تھا, مکے میں 6 مہینے دعا کی تھی, کوئی ریزلٹ نہیں. وہاں وادی برہوت میں جا کے دعا مانگی, ابھی اسٹارٹ کی تھی کہ ایک دم دیکھا سامنے سے کوئی آدمی آ رہا, لیکن اس کو پہچان نہیں سکتے کیونکہ پورا جلا ہوا ہے آگ کے اندر. جب کوئی آدمی کمپلیٹلی جل جائے, چہرے اور کھال جل جائے, تو کیسے پہچانو؟ سر سے پیر تک جیسے کوئلہ ہوتا ہے نا, اس کی طرح سے بلیک. اور چیختا ہوا رہا, قریب آیا اور قریب آ کر کہا تم نے مجھے کیوں بلایا؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے مجھے پرمیشن دی. یہ دعا کرنے والے نے کہا واپس چلے گا, میں نے تمہیں بلایا ہی نہیں, تم کون آ گئے افریقہ کے رہنے والے؟ میں نے تو شیخ عبد الطاہر خراسانی کو بلایا. ایران, خراسان ایران میں ہے, بہت ہی خوبصورت آدمی, ایک تقوی کے بھی آثار, اور جس علاقے سے آیا تھا وہاں سے بھی وائٹ اسکن,
تمہیں بلایا ہی نہیں. میں نے شیخ عبد الطاہر کو بلایا. کہا میں بھی تو شیخ عبد الطاہر ہوں. بھول گئے اپنا پرابلم. جو پرابلم اس کو مکے میں یاد رہا, نجف میں یاد رہا, بھول گیا. ارے آپ کی یہ حالت. کہا کہ ہاں. اتنی نیکیوں کے بعد بھی. کہا ہاں, خدا نے مجھ سے یہ پرومس کیا کہ قیامت کے دن تو میں اس طرح آؤں گا کہ انبیاء مجھے دیکھیں گے تو وہ میری تعریف کریں گے. میری نیکیاں ویسٹ نہیں ہوئی ہیں, وہ سب جمع ہیں. لیکن یہ بھی خدا نے کہا کہ میں نے 3 ایسے گناہ کیے, اس میں معافی نہیں ملتی. اور یہ گناہ خود شیخ عبد الطاہر جہنم سے آ کے بتا رہے ہیں. یہ گناہ, ان کی ایگزامپل ایسی جیسے کوئی پرندہ, برڈ, اس کے اندر اس کے پر وہ اڑنے کی طاقت بھی رکھتا, اس کے پروں میں آپ پتھر باندھ دیں, طاقت ہے, جب تک کہ یہ پتھر نہیں کھولے گا وہ اڑ نہیں سکے گا. کہا یہ 3 ایسے گناہ جس کی وجہ سے میری نیکیاں روک لی گئی, اور یہ بھی انلمیٹڈ نہیں ہے, اس کی پنشمنٹ کمپلیٹ ہے, پھر مجھے جنت ملے گی. کون سے 3 گناہ؟ کہا پہلا گناہ تو یہ تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم مکے کی محبت اور خانہ کعبہ کی محبت میں اپنا گھر چھوڑ کے یہاں آ گئے, لیکن کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے پیرنٹس اور ریلیٹو وہ تمہارے محتاج تھے, انہیں تمہاری ضرورت تھی. بھئی ایک باپ ہے جس کے 4 بیٹے, ایک چلا گیا, 3 خیال کرنے والے, تو دوسری بات یہ اونلی بیٹا تھا. باپ بوڑھا ہے, وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے افریقہ یا ایران. بیٹے نے کہا مجھے تو محبت ہے خانہ کعبہ سے, آپ نہیں چلتے, میں اکیلا جاؤں گا. جو تم نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی, کتنا ہی نمازی, کتنا ہی پرہیزگار ہو, والدین کی جس نے تکلیف پہنچائی, پہلے اس کو پنشمنٹ برداشت کرنا ہے, نماز روزے کا ثواب بعد میں ملے گا. اور ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ جو لوگ خود پیرنٹس ہیں نا, وہ یہ حدیثیں بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں اور اپنی اولاد کو سناتے بھی, مگر انہیں بھی یاد کرنا ہے کہ کبھی وہ جوان تھے, کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اپنے پیرنٹس کا کوئی حق توڑ دیا ہو, ادھر بھی یاد کرے. خالی اپنے بچوں کو نہ سنائے, اپنے والدین کو بھی یاد کرے. دوسرا گناہ, ایک بات, کسی نے مجھے کچھ رقم دی تھی شریعت کی, کہا تھا کہ یہ لے جا کے جو اس کا حقدار ہے اس کو دے دو. میں نے یہ رقم غیر مستحق کو دے دی. اب سنیے بہت چھوٹی سی بات, اور وہ یہ کہا کہ دیکھیے جملہ بہت توجہ سے سنیے گا, یہ فقہ ہے, ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے خمس لیتے ہیں, فطرہ لیتے ہیں, صدقہ لیتے ہیں, یا اور کوئی شریعت کی رقم, اور پھر اس لیے تاکہ غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. اب بڑے سنسیئر اور آنےسٹ ہوتے ہیں, نہ یہاں سے کوئی کمیشن لیتے, نہ وہاں سے کوئی کمیشن لیتے, کوئی فراڈ نہیں ہوتا, جتنا ہے اتنا دیتے. کبھی کبھار جتنا لیا اس سے زیادہ دے دیتے. کیوں؟ ٹرانسپورٹ اپنا استعمال کرتے ہیں, فنڈ کے ٹرانسفر کا جو کمیشن یا سروس چارج اپنی جیب سے دیتے, جو ریٹ آف ایکسچینج ہے اس سے کچھ زیادہ بڑھا کر اپنی طرف سے کرتے ہیں بہت سارے لوگ, لیکن اس کے بعد گناہگار بنتے. ایک تو وہ ہے کہ خمس لیا اور کھا گیا, فطرہ لیا اور پرسنل یوز میں لے آیا, صدقہ لیا اور اس کے بعد خود ہضم کر گیا, وہ تو ٹھیک. ایک بالکل نیک لوگ اپنی جیب سے بھی تھوڑا خرچ کر دیا, لیکن شریعت کے مسائل نہیں پتا ہوتے, تو جہاں پہنچانا ہے وہاں نہیں پہنچاتے. بہت ہی چھوٹی سی مثال, بہت ہی چھوٹی. خمس مثلا سہم سادات, خالی غریب سید کو دینا کافی نہیں ہے. مراجع فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ داڑھی شیو نہ کرتا, اور اگر بیوہ عورت ہے تو بے پردہ نہ گھومتی. غریب ہے, بہت غریب ہے, غریب کی مدد کرنا ہے چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, لیکن پھر اس کو چیریٹیز کی, پھر ڈونیشن دیجیے. لیکن جو امام کی رقم ہے, کم از کم وہ ظاہری اعتبار سے امام کو فالو کر رہا ہو. غریب ہے, سید بھی ہے, غیر مستحق کا میں نے ایک کچھ رقم, آنےسٹ آدمی تھا نا, لوگ اس کے تھرو غریبوں کی مدد کرتے. ایک جگہ یہ گڑبڑ کر گئے, نہ اس کو ادھر سے کچھ ملا نہ ادھر سے کچھ ملا, اور گناہ بلا وجہ مول لے لیا. کا تیسرا گناہ یہ ہے کہ میں ویسے تو سب کو بہت عزت دیتا تھا, کچھ علماء ایسے تھے کہ جن کو میں پسند نہیں کرتا, وہ میرے پاس آئے تھے, میں نے اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی, تو ایسے ہی جیسے کوئی فقیر اور بیکر آیا چلا گیا. یہاں آ کے پتا چلا کہ اللہ جن گناہوں پر سب سے زیادہ ناراض ہوتا, ان میں سے والدین اور رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنا, اور کسی عالم کو پروٹوکول اور ڈیو رسپیکٹ نہ دینا.